اور اگر علم نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں. آپ کو شاید ربیع الفروخ کا واقعہ یاد ہوگا کہ جن کی ماں نے اپنے بیٹے ربیعہ کو بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. جب ربیعہ الفروخ کو ان کے باپ اپنی بیوی کے پیٹ میں چھوڑ کر کسی سفر پہ چلے گئے. عبد الرحمن جب کسی سفر پہ چلے جاتے ہیں 40,000 درہم اپنے گھر میں چھوڑ دیتے ہیں اور بیوی سے کہتے ہیں سفر لمبا ہے, 2-4 سال بھی لگ سکتے ہیں, 5-6 سال بھی لگ سکتے ہیں, اور دیکھو تمہاری کوکھ میں میری امانت پل رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا دے بیٹی دے تو اس پیسے کو درہم و دینار کو تم میرے بیٹے کی تربیت پر لگانا, اس کی پرورش میں لگا دینا. انشاءاللہ جلدی ہم تم سے ملاقات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا, تاریخ کی کتابیں آپ پڑھیے, ربیع الفروخ کے باپ عبد الرحمن 27 سال تک پھر واپس نہیں آتے ہیں. لیٹر کا زمانہ نہیں ہے, ٹیلی گرام کا زمانہ نہیں ہے, واٹس ایپ کا زمانہ نہیں ہے, فیس بک اور میسنجر کا زمانہ نہیں ہے, موبائل اور ٹیلی فون کا زمانہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو خبر دے دیں. 2-4 سال کے لیے کہہ کر جاتے ہیں, 27 سال ہو گئے, اللہ بہتر جانے کہ میرا شوہر زندہ بھی ہے یا مر گیا. کچھ نہیں, 9 مہینے کے بعد جب بیوی نے اس بچے کو پیدا کیا, اس کی تعلیم و تربیت پر پیسہ خرچ کر دیا, لیکن بیٹے کو بہت بڑا عالم قرآن اور عالم حدیث بنا دیا, زبردست قاری بنا دیا قرآن کا. 27 سال کے بعد باپ, اس بیٹے کا باپ جب لوٹ کر آتا ہے, ربیع الفروخ کا باپ جب لوٹ کر آتا ہے تو اپنے محلے کی مسجد میں جا کر قیام پذیر ہوتا ہے. شریعت کا حکم ہے جب دور سے آؤ تو ڈائریکٹ اپنے گھر میں جاؤ. آج کل تو خیر موبائل کا زمانہ ہے, لوگ بتا دیتے ہیں اپنی بیوی کو کہ میں جا رہا ہوں, میں آ رہا ہوں فلاں گاڑی سے, اتنے بجے پہنچوں گا. چلیے کوئی بات نہیں, لیکن اس زمانے میں یہ موبائل وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا, تو پہلے لوگ اپنے گھر آتے تھے. حدیث کا بھی حکم ہے پہلے گھر آؤ, خبر بھیج دو. پتہ نہیں تمہاری بیوی کس حال میں بیٹھی ہو, تم اتنے دنوں کے بعد آئے, دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے, کپڑے میں بدبو آ رہی ہے, تم تو سوچ رہے ہو اتنے دنوں کے بعد آیا ہوں, بیوی سے خوشبو آئے اور ملی چڑیل بنی تو طلاق 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 غصے میں دے ڈالو. تو حکم ہے کہ اپنے گھر ڈائریکٹ نہ جاؤ, خبر بھیج دو تاکہ بیوی نہا دھو کر تیار ہو جائے, خوشبو وغیرہ لگا لے, آپ کا استقبال کرے. اور آپ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد جو اپنی بیوی سے ملیں تو ایک اچھا میاں بیوی ایک اچھے دوست ہوتے ہیں, تو ایک اچھا دوست ایک اچھا آپ کا ویلکم کرے اچھے طریقے سے. تو ربیع الفروخ کے باپ بھی مسجد میں پہنچ گئے اور مسجد کے کسی نمازی کو گھر بھیج دیا, میری بیوی سے کہو کہ تمہارے شوہر 27 سال کے بعد آئے ہیں, کیا میں گھر پہ آ سکتا ہوں, اجازت ہے؟ بیوی نے جب سنا کہ میرے شوہر آئے تو انہوں نے بھی چکمہ دے دیا. بیوی نے کہا نہیں, ان سے کہنا کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آؤ, ابھی تمہیں اجازت نہیں ہے گھر آنے کی, عشاء تک مسجد میں رہو. وہ آدمی آیا اور ربیعہ کے باپ سے کہتا ہے عبد الرحمن سے کہ تمہاری بیوی نے منع کر دیا اور کہا کہ عشاء کے بعد آئیں گے. دل میں سوچا کیسی عورت ہے, 27 سال کے بعد آ رہا ہوں پھر بھی کہہ رہی عشاء کے بعد آنا. ارے 1 آدھ گھنٹے کے بعد بولتی تو چلو سمجھ میں آتا, عشاء کے بعد آنا ٹھیک ہے. اب بیوی نے جب کہا تو عشاء کے بعد ہی جائیں گے. ادھر ظہر کا وقت آیا, عصر کا وقت آیا, ربیعہ کے پیچھے یہ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں. مغرب کا وقت آیا, بیٹے نے جو قرات کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, سلام پھیرتے ہیں, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ. عبد الرحمن کی نظر اپنے بیٹے کے چہرے پر ہے, لیکن باپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. چہرے پر ہے لیکن باپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. چہرے پر نظر ڈالی, تھوڑی دیر تسبیح پڑھی, الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آنکھوں سے آنسو آئے, عبد الرحمن الفروخ کے نظر آسمان پہ ڈالی اور تمنا دل سے دعا نکلی, الہ العالمین
پتہ نہیں میرا بیٹا کیسا ہے بھی یا نہیں. اے اللہ اگر میں اپنے گھر میں موجود ہوتا اور تو نے مجھے میری زندگی میں بیٹا دیا ہوتا اور میں اس کی پرورش کرتا تو آج میں اپنے بیٹے کو بھی عالم قرآن بناتا. اے اللہ تو نے مجھے بھی صاحب اولاد بنایا ہوتا تو میں بھی اس کو ایسا قاری بناتا, میں اس کو بھی ایسا حافظ قرآن بناتا. عشاء کی نماز پڑھی, قرأت سنی. اے اللہ کاش میرا بیٹا بھی ہو, ابھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے, گھر میں کس حال میں ہے, پڑھا بھی یا نہیں. اے اللہ اگر مجھے موقع ملا تو میں بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی بناؤں گا. عشاء کی نماز کے بعد ربیع الفروخ نے درس دینا شروع کر دیا. فکر آخرت کے موضوع پر ایسا درس دیا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر سامع, ہر نمازی کے دل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل دہل گئے. کہنے لگا اللہ تو نے ایسا عالم ہمارے محلے میں دیا ہے, اے اللہ مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا, اے اللہ میرے بیٹے کو بھی تو نے عالم بنا دیا ہوتا, آج وہ اس جگہ ہوتا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی. عشاء کی نماز پڑھ لی, درس سن لیا, بیٹا پہلے گھر پہ چلا گیا. یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی بھیجتے ہیں, معلوم کرو. بیوی کی طرف سے اجازت ملتی ہے, ہاں عبد الرحمن الفروخ اب تم آ سکتے ہو. عبد الرحمن گھر کی طرف بڑھتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں. نیچے ماں رہتی تھی, بیٹا اوپر. بیٹا دروازہ کھولنے کے لیے آیا, ماں پہلے پہنچ چکی تھی کیونکہ وہ نیچے رہتی تھی, اور بیٹے نے سوچا میرے ماں کو نہ اٹھنا پڑے, میں ہی دروازہ کھولوں, لیکن دونوں ہی دروازے پر ساتھ ساتھ پہنچ گئے. بیٹے نے کہا نہیں ماں میں دروازہ کھولتا ہوں, دیکھو اتنی رات میں کون آیا. بیٹے کوئی بات نہیں تم کھولو, یا میں نیچے رہتی ہوں, میں کھول دیتی ہوں. بیٹے نے جیسی دروازہ کھولا, ماں اور بیٹا دونوں ہی سامنے کھڑے ہیں. سامنے عبد الرحمن الفروخ. السلام علیکم. بیوی نے کہا وعلیکم السلام. ارے اب چوکنا. ربیہ نے کہا جی کہیے کیسے آنا ہوا. ارے کیسے آنا کیا ہوا, یہ تو میرا گھر ہے, تم یہاں کیا کر رہے ہو. ربیہ نے کہا ماں یہ اپنا گھر بتا رہے ہیں حضرت, میری عمر 27 سال ہے, میں نے تو تیرے علاوہ اس گھر میں کسی کو نہیں دیکھا, اور یہ حضرت آج بے ایمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ گھر میرا ہے. عبد الرحمن نے کہا ربیہ تم جس کو ماں کہہ رہے ہو وہ تو میری بیوی ہے. بیوی نے تنازع کو, جھگڑے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا بیٹے میں تمہیں اکثر بتایا کرتی تھی کہ تمہارے باپ تمہیں میرے پیٹ میں چھوڑ کے چلے گئے, یہ وہی تمہارے باپ ہیں. 27 سال کے بعد لوٹ کر آئے ہیں. اندر آئیے. اب اندر بلایا گیا, گلے لگایا گیا, سینے سے چپکایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹا کہتا ہے ابو اب آپ میری ماں کے ساتھ رہیے, بہت دنوں کے بعد آپ آئے ہیں. میری ماں آپ کا اس دن سے انتظار کر رہی ہے, دوسری شادی کا اس کو خیال بھی نہیں آیا ہے, اور اس نے مجھے پڑھایا لکھایا ہے, اور میں اپنی بیوی کے پاس میں اوپر جا رہا ہوں. شوہر نے بیوی سے پہلا سوال یہ کیا, اے میری بیوی یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا کس کا ہے, حقیقت میں تم نے اس کو پڑھایا لکھایا, بڑی قربانی دی ہوگی, تم نے مجھے عشاء کے بعد آنے کے لیے کیوں کہا. بیویاں تو پریشان ہوتی ہیں, شوہر اتنے دنوں بعد آیا, بلایا جائے. میرے شوہر تم نے جو پرچی میرے پاس بھیجی تھی اس میں 2 چیزیں لکھی تھی, میں گھر پہ آ سکتا ہوں یا نہیں, پہلی چیز, اور دوسری چیز یہ تھی کہ اے میری بیوی میں گھر سے جب گیا تھا تو 40,000 درہم چھوڑ کے گیا تھا, ان 40,000 درہم کا کیا بنا, کچھ بچا بھی یا نہیں, حساب کتاب ہے اس کا یا نہیں. میں تمہیں دن میں ہی بلا لیتی, لیکن 40,000 درہم کا حساب کتاب تو مجھے دینا تھا, اس لیے مجھے ٹائم لگ گیا. اے میرے شوہر اب بتاؤ 40,000 درہم کا حساب کتاب دوں یا نہیں دوں. میں نے وہ 40,000
درہم پورے کے پورے کھانے پینے پہ خرچ نہیں کیے. کھانا پینا تو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے حاصل کیا ہے, لیکن وہ 40,000 درہم میں نے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر, اس کے علم پر, میں نے اس کی تربیت پر میں نے لگایا ہے. اب یہ بتاؤ وہ 40,000 درہم کو تم محفوظ سمجھتے ہو یا نہیں؟ عبد الرحمن الفروخ چیخ پڑا, اے میری بیوی, تم نے 40,000 درہم کو ضائع نہیں کیا, تم نے ان کو بیکار نہیں ہونے دیا. اے اللہ, میں تو مسجد میں تیری طرف نظریں اٹھا کر یہ کہہ رہا تھا مجھے بھی کوئی بیٹا دیا ہوتا تو میں بھی عالم قرآن اور عالم حدیث بناتا, لیکن مجھے کیا معلوم تیری ذات وہ ذات ہے کہ نظریں اٹھنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے بھی تو قبول کر لیتا ہے. اے میرے پروردگار, میں خوش ہوں اپنی قسمت پر اور تیرے اس عطا پر میں خوش ہوں. تو نے میرے بیٹے کو عالم قرآن بنایا اور پھر زندگی پر باپ اپنے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور فخر کرتا تھا, اس کی قرأت سنتا تھا اور محسوس ہوتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اس ماں نے 40,000 درہم, وہ چاہتی تو زمین خرید سکتی تھی, وہ چاہتی تو 27 سال کے بعد زمین کی قیمت کتنی بڑھ جاتی اور اس سے بھی اور زمین, پھر اور زمین, زمیندار بن سکتی تھی, لیکن اس نے 40,000 درہم میں نہ زمین خریدی, نہ پلاٹ خریدا, نہ مکان خریدا, بلکہ اس نے وہ 40,000 درہم کو اس نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر دیا. اور اس کا تذکرہ آج 1300-1400 سال کے بعد آج بھی آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. یہ علم ہے اور یہ اس زمانے کی مائیں تھیں, اس زمانے کی مائیں. ہمیں ذرا اندازہ لگانا چاہیے. میرے عزیز طلبہ, اب آپ اس میدان میں نکلیں گے, ہمیں سوچنا چاہیے.